تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انڈیا کے اندر جو فوجی ہے اس کو بغاوت کرانا چاہیے. ان لوگوں کو ان کی ہمدردیاں لینی چاہیے. کشمیریوں کو ہم یہ نیا گر سکھانا چاہتے ہیں. وہ جو بی ایس ایف ہے کتنی ظالم کیوں نہیں ہے, لیکن اس کو کسی نہ کس طرح سے آپ وہ کوئی نہ کوئی ایسی, میں جو ان کے بڑے دانشور ہیں, لوگ ہیں جو ان کے سیاسی رہنما ہیں, ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایسی حکمت عملی وضع کریں کہ بی ایس ایف کے لوگ جو ہیں جہاں پر ان کے ساتھ میں, کیونکہ ان کو مارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا, خود جو ہے وہ لوگ نہیں آتے ہیں. گورکھاز ہیں یا کوئی اور ایسے لوگ ایسے آگے جو مہاراشٹر کے لوگ ہیں وہ بھیج دیتے ہیں. مہاراشٹر رائفل کو بھیج دیا ہے جہاں پر جن کو کپڑے تک نہیں دیتے ہیں, جن کو کھانا بھی نہیں دیتے ہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ ان سے یہ اس کو ایکسپلائٹ کریں, ان کو اکسائیں اور ان کو انڈیا کے خلاف بغاوت پہ راضی کریں. وہ بغاوت کے خلاف اگر راضی ہو گئے تو یاد رکھیں کہ جب پاکستان بنا ہے, پاکستان انڈیا کی تقسیم ہوئی ہے, تو انگریز سے جب کسی نے پوچھا تو کہ یہ کیوں, آپ نے لارڈ اٹلی سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے یہ کیوں کر دیا, جو کہ وزیر اعظم تھا, اس نے کہا تھا کہ جو بحری بغاوت ہوئی ہے. زین صاحب ایک بات یاد رکھنی چاہیے, یہ ایک انڈیا کا یہ کلپ ہے, یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں جو انڈیا کا ایک چیف آف آرمی اسٹاف یا کوئی جو جنرل ہو جس نے کارگل کا دورہ کیا تھا, بتایا تھا کہ بھائی مسلمانوں نے ہمیں بہت مارا ہے اور ہمیں نکلنے نہیں دے رہے ہیں. اس آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ اٹلی سے جب پوچھا لارڈ اٹلی سے تو اس کے آپ کیوں سے نکلے, تو اس نے کہا جو بغاوت ہوئی ہے بمبے میں اور کراچی میں, یہ لفظ کہا اس نے, کراچی میں جو بغاوت ہوئی ہے اور وہ بمبے میں ہوئی ہے, وہ جو نیوی والوں نے بغاوت کی, کیونکہ ان کا تو ذکر آتا ہی نہیں, بیچارہ غریبوں کا, مسکین لوگ ہیں. انہوں نے جو بغاوت کی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ چھوڑنا پڑ رہا ہے, اس لیے کہ ہم اب نہیں رہ سکتے یہاں پر, کیونکہ ابھی نیوی والوں نے بغاوت کر دی ہے, تو ہم کیسے سیل آف کریں گے یہاں سے. تو آپ کو یہاں بتاؤں ایک قصہ کہ یہاں کراچی کے اندر ایک بڑی تاریخ ہے کراچی کی, کہ 3 ہندو اور 2 مسلمان, جو یہ آپ کا جو مارکیٹ ہے آپ کی صدر کے اندر, جو آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے, جس سے گرد بہت زیادہ ٹھیلے لگے رہتے ہیں, کیا کہلاتی ہے, ایمپریس مارکیٹ. ایمپریس مارکیٹ اس زمانے کے اندر یہ خالی ہوتی تھی, سوائے کچھ 2-4 دکانوں کے علاوہ, باقی اندر جو کچھ بھی تھا بازار اندر تھا. آج بھی بازار اندر ہے, اگر اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر. بڑے اچھے بادام کی دکانیں ہیں, مرچیوں کی ہے, فلانے کی ہے, ڈرائی فروٹ کی بھی ہے, مرچیں دالوں کی بھی ہے, سب کچھ ہے. تو یہ ٹپیکل اسٹائل ہوتا ہے گوروں کے ملکوں کا میں جو برطانیہ کے لوگوں کا, کہ وہ ایسی مارکیٹ بناتے ہیں, سیف مارکیٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پر باہر انہوں نے توپوں سے 5 جو ہے سیلرز کو توپ کے پہ رکھ کے اڑایا تھا. یہ تاریخ ہے کراچی کی. اس میں 3 ہندو تھے اور 2 مسلمان تھے, اور وہ اس وقت امتیاز نہیں تھا کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. تو کراچی کا جو اگر آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر کراچی کی آزادی, جنگ آزادی میں کراچی کا بڑا کردار ہے, اسی طرح بمبے کا ہے. تو وہ یہ لارڈ اٹلی یہ کہتا ہے, کاش آج وہ آپ کو کلپ بھیج دیتا, میں نے شاید بھیجی ہے لیکن آپ نے شاید اسے دیکھ نہیں پائے ہیں, کہ لارڈ اٹلی نے یہ بات کہی ان سے, اور جن سے کہی انہوں نے ان سے کہی, کہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بغاوت اگر سیلرز کی نہ ہوتی تو ہم ابھی نہیں جاتے, لیکن سیلر نے بغاوت کر دی ہے تو اسی وجہ سے ہم یہاں نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہمارا سارا کاروبار جو ہے, کاروبار یہ ہے کہ جانا آنا ہمارا یہاں سیلر سے, اگر یہ لوگ ہمیں روز مارتے رہیں گے یہاں پر تو پھر ہم کس طرح سے یہاں ملک چلا سکیں گے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک دفعہ پھر نیوی کی جو اہمیت ہے وہ بہت آشکارا ہوئی ہے, کہ جو فوج کے بجائے نیوی کی جو بغاوت ہوئی ہے, اگر فوج کی بغاوت کوئی ہوئی تو ہمیں بتا دے تو ہم مشکور ہوں گے اس کو. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو نیوی کی بغاوت کی تو کلیئر بات وہاں سے لارڈ اٹلی کی طرف سے بات آئی. اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو میں مشورہ یہ دے رہا تھا کہ ہمارے جو وہاں کے برادران ہیں کشمیر کے, وہ کوئی ایسی چیز کریں کہ وہاں کی جو یہ بارڈر فورس ہے وہ ان کے خلاف بغاوت پر کسی طرح سے آمادہ ہو جائے, یا پھر ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ بارڈر فورس کو یہ لوگ زیر پا کر لیں. تو دونوں باتیں انہیں کرنی پڑیں گی, شاید دونوں باتیں بیک وقت کرنی پڑیں گی, کیونکہ وہ ہر آدمی ان کا بکے گا نہیں. اور پاکستان کو یہ چاہیے کہ یہ اس پر بھی کام کرے اور دیکھے کہ اگر ہم ایسا کر سکتے ہوں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہو گئی.
دوسری بات ہے فلسطین کی اگر آپ بات دیکھ لیں تو اس میں ایران کو جو کردار ہے اس کو کردار کو بڑھانا چاہیے، اور ان کی توجہ کو ہٹانے کے لیے میرے خیال میں یعنی اگر حزب اللہ فارغ ہو گئی ہو، کیونکہ حزب اللہ کا مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آج کل لبنان میں انتخابات چل رہے ہیں، جی تو انتخابات کی وجہ سے وہ شاید وہ وہاں لبنان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اپنی وہ سیٹوں کو پکا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو وہ ان کی جو اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ جو ہے لبنان سے کوئی نہ کوئی حرکت کرا دیں یا شام سے کرا دیں، شام میں تو اس وقت حزب اللہ موجود ہے، تو ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ ہو جائے، اور پھر اگر لڑائی ہوتی تو ادھر ہو جائے تو فلسطینی بچ جائیں۔ آپ ان کا پلان دیکھ لیں نا، انہوں نے تو ہر ایک کو مصروف کیا ہوا ہے، سعودی عرب کو نہیں، یمن کے ساتھ، وہ دیکھیے وہ تو ٹھیک ہے، سیریا میں 2-3 ملکوں کو، دیکھیے نا زین ترکی کو، صاحب سعودی عرب کو تو اس وقت کرد آپ والے مائنس کر دیں جی کہ سعودی عرب سے اگر آپ کو یہ امید ہو کہ وہ آپ کا کوئی کام اسلامی کوئی کام کرے گا تو وہ نہیں کرے گا۔ اس وقت تو ان کا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ کیسے سروائیو کریں، کیونکہ وہ لوگوں کے جو 9/11 کے جو واقعات ہے اس کے اندر جو زیادہ تر اس میں سعودی تھے، اور وہ انہوں نے سارا ریکارڈ پکڑ لیا ہے، اور اس کے اندر وہ سلطان نائف یعنی جو مکہ کے گورنر تھے، نائف شہزادہ نائف اور شہزادہ سلطان، اس میں جی دونوں کے دونوں جو ہے اس میں ان کے رپورٹ کے مطابق ملوث تھے انڈائریکٹلی۔ تو اب اگر وہ مستحد تھے تو القاعدہ تو، لیکن بہرحال القاعدہ تو انہوں نے بنائی تھی، اگر بنائی تھی تو پھر ان کے کہنے پہ بنائی ہوگی، CIA کے کہنے پر، کیونکہ ہر کام وہ امریکہ، یہ جو سعودیز ہیں وہ امریکہ کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ اب یہ الزام بھی ان کے اوپر آ رہا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو وہابیت ہے وہ بھی جو پھیلائی ہے وہ صرف اس لیے پھیلائی ہے تاکہ وہ سلطنت عثمانیہ کا جو بھٹا بٹھائیں تو وہ اس کو قائم کر رکھ سکیں، اور وہ ایک نیا سسٹم بنا دیں تاکہ نیا طریقے سے لوگ بزی ہو جائیں۔ اور اب وہاں سنیما کھول رہے ہیں، اب وہاں پہ کمار کوئی اڈے کھول رہے ہیں، چرچ بھی کھل رہا ہے، تو وہ چرچ بھی کھل رہا ہے، اس کی آلریڈی دستخط ہو چکے ہیں سب چرچ کے ساتھ، دیکھیں ہم نے، تو وہ ایسی چیزیں آپ دکھا دیا کریں کیونکہ وہ تو آئی ہوئی ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس۔ اب یہ بیچارے فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ فلسطینیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہی کچھ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو OIC کو، ایک دوسری بات یہ ہے کہ OIC کے لیے پاکستان، ایران، ترکی اور یعنی ملائیشیا اور انڈونیشیا کو، 4-5 ممالک کو، اور مصر بھی اگر مل جائے تو پھر ہمیں یہ ایک الگ سے OIC بنا لینے چاہیے۔ اچھا، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، یہ تو ساتھ آ جائیں گے نا، ان کو بھی تو نہیں انگیج یہ کریں۔ بات یہ نہیں، تاجکستان اور ازبکستان کا، تاجکستان زیادہ مڑا ہوا ہے انڈیا کی طرف، لیکن تاجکستان کو ہم نے کافی مدد کی ہے، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے، ان کی فوجوں کو بھی ہم نے بڑی مدد کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انڈیا میں نے کیونکہ وہاں پر ایک اڈا بنایا ہے، لیکن روس نے اس کو نہیں دینے دیا۔ اگر وہ روس کو دے دیتا، انڈیا کو دے دیتا، تو ہمارے پاس وہ 3 منٹ کی فلائٹ تھی ہمارے پاس واخا کی پٹی پہ آنے کے لیے، ہمارے گلگت بلتستان پہ ہٹ کرنے کے لیے، تو بہت ہی خطرناک معاملہ تھا، جیسے ہمیں تو اڑتے ہی جیسے اڑتا تھا اسی وقت اسے مارنا پڑتا۔ تو اب بھی شاید یہ ہو کہ ہم اس کو ایسے تیاری میں بیٹھے ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم میزائل کے لحاظ سے یا اس لحاظ سے اب ہم نے کیا وہاں تیاری کر رکھی ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ جو آپ نے دیکھ لیے کہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہیں، وہاں پر کیا انہوں نے نظام وضع کیا ہوگا، ضرور کیا ہوگا، جی ظاہر ہے، ایسے تو نہیں چھوڑا ہوگا۔ جی انہوں نے یہ بھی کیا ہوگا کہ جو ان کے اڈے ہیں امریکہ کے، افغانستان میں 9 اڈے ہیں، ان کو بھی نشانے پہ رکھا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہوگا کہ ہمارا کوئی میزائل وہاں پہ نہ پہنچ سکے، اور ان کا جو ہے ایک کوئی ان کے پاس کوئی جو نظام ہے وہ اس کو چیرتا ہوا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی، جو بھی کوئی بات ہوئی۔ تو اب بہرحال ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو کوئی فضائی نظام شاید ہمارے پاس کمی ہے، تو وہ آپ ان کا ایگلا اور وہ ڈربا 2 نظام ہم روسیوں سے لینا چاہتے ہیں، تو اگر وہ لے لیتے ہیں تو پھر تو ایک کافی بڑی میں نے کچھ تھوڑی بہت ہمیں، یا ممکن ہے کہ یہ کچھ اور چیز ڈیولپ کر رہے ہوں، دکھا کچھ اور رہے ہوں گے، کر کچھ اور رہے ہوں گے، لیکن رشیا کے ساتھ میں یہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اور امریکہ نے اور انڈیا پر ہم نے امریکہ پر بالکل ریلائنس چھوڑ دیا، اور اس طرح سے رشیا پر انڈیا چھوڑ رہا ہے، بالکل یعنی آہستہ آہستہ ان کے اوپر چھوڑ رہا۔ ہم نے 2010 سے پہلے پلان بنا لیا تھا کہ ہم کوئی امریکہ پہ ہم ریلائی نہیں کرتے، اب ہمارے اپنے جہاز بن گئے تھے، ہمارے اپنی ساری چیزیں بن گئی تھی، ہمارے اس وقت ہم اب دوست تک ہم خود بنا رہے ہیں، تو ہمیں انڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پھر اپنے وہاں پر اکتفا نہیں کیا ہے، ہم نے ہالینڈ سے بھی ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، چھوٹی جو بوٹ کشتیاں ہیں جو چلانے کے لیے، ان سے چائنا سے بھی سستی ہیں، تو ہم نے ہالینڈ سے بھی کر لیا ہے معاہدہ، وہ وہاں سے لیں گے، اور لیں گے نہیں، بنائیں گے ہم اپنے شپ یارڈ میں۔ پھر ایک شپ یارڈ ہمارا جو گوادر میں بننے جا رہا ہے،
ظاہر ہے اسے 5 سال تو لگیں گے